بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موضوع ہے کہ ہم وہ مدارس عربیہ کے فارغین جو اب تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں وہ اپنی علمی صلاحیتوں کے ارتقاء کے سلسلے میں کس قدر فکرمند رہیں اور اس کے لیے کیا کیا کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کے سلسلے میں ایک مکالمہ منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے وہاں لوگوں سے یہ پوچھا کہ من سیدکم، تمہارا سردار کون ہے، قائد کون ہے؟ تو اسے توقع یہ تھی کہ جو کسی بڑے قبیلے کے سردار کا نام یا حکومت کی طرف سے متعین کردہ گورنر کا نام، اس طرح سے کوئی نام آئے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا لوگوں نے کہ ہمارے سردار مولانا الحسن، حسن بصری جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ حسن بصری جو ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ کیسے سردار بن گئے؟ اور وہ بھی بصرہ میں، جہاں کی عرب کے سارے قبیلوں کے منتخب ترین لوگ جمع تھے اور قبائلی زندگی تھی، تو وہ کیسے سردار بن گئے؟ پوچھا کہ بیما سادکم، وہ تمہارے سردار کیسے بنے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ احتجنا الی علمہ واستغنا عن دنیانا، ہم ان کے علم کے محتاج ہیں، ہم ان کے علم کے محتاج ہیں اور وہ ہماری دنیا سے بے نیاز ہیں۔ ہمارے علم کی، ہماری دنیا کی طرف وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کی زندگی ہماری دنیا کے بغیر گزر رہی ہے بہت اچھی طرح سے، اور ہم ان کے علم کے محتاج ہیں۔ مصطفیٰ صادق رافعی لکھتے ہیں اس کے مکالمے کو ذکر کرنے کے بعد کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جامع ازہر کے دروازے پر اس کو لکھ کے لگا دیا جائے، اس جملے کو، احتجنا الی علمہ واستغنا عن دنیانا۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ نے اپنی خود نوشت میں ابن القریۃ والکتاب، اس میں یہ بات لکھی ہے اور بہت ہی فکر انگیز وہ بات ہے کہ جب غالباً حسن حزیبی کا انتقال ہوا، مرشد عام اخوان کے، تو اخوان کے بڑے جو سرکردہ لوگ تھے وہ حج میں آ کر یوسف قرضاوی سے ملے، اور ان سے مل کے یہ کہا کہ ہم آپ کو اخوان کا مرشد عام بنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری اصطلاح میں امیر جماعت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ آپ ہی اس وقت سب سے زیادہ متفق علیہ شخصیت ہے۔ تو علامہ یوسف قرضاوی نے ان کو، پھر وہ چلے گئے، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے پھر جا کے ان لوگوں نے وہاں خط لکھا تو انہوں نے جواب دیا، تو وہ چیز بڑی دلچسپ ہے، پڑھنے لائق ہے تفصیل سے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اس آزمائشی زمانے میں اخوان کی عمارت، قیادت میں سنبھالوں اور اس کو لے کے کچھ آگے بڑھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں میں ان سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی صلاحیت دی ہے، اور اس میں مجھے بہت سے تحریک کے لوگوں سے ممتاز بنایا ہے، تو اگر میں اپنی علم کی صلاحیت استعمال کروں گا تو میں تحریک کی فکر کو، اسلام کی وہ فکر جس کو تحریک نے قبول کیا ہے، اس کو میں بہت بڑے پیمانے تک پہنچا سکوں گا اور بہت بڑی علماء کے ایک بہت بڑے حلقے کو متاثر کر سکوں گا۔ اگر میں اخوان کا امیر بن گیا، مرشد عام بن گیا، تو پھر میں اس کام کو نہیں انجام دے سکوں گا، پھر میں وہاں پر ایک طرح سے اس کام کے لیے محدود یا مخصوص ہو جاؤں گا۔ تو آپ مجھے اجازت دیں اور میں جو میں نے مشن اٹھایا ہے اس کو میں جاری رکھوں۔ چنانچہ لوگ جب وہ آمادہ نہیں ہوئے تو لوگوں نے پھر ارادہ بدل لیا، ان کی معذرت قبول کر لی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اخوان کے مرشد عام ایک کے بعد ایک بنتے گئے، اخوان کا سفر جاری رہا، لیکن علامہ یوسف قرضاوی نے علم کے میدان میں جو محاذ سنبھالا، اس کے نتیجے میں
پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد علماء کی جن کا تعلق جماعت تحریک سے نہیں ہے، جو بسا اوقات تحریک سے اتفاق بھی نہیں رکھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی فکر کو قبول کرنے والے، ان سے وابستہ، ان کی تحریک پر پھر الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین تشکیل پائی۔ تو ایک بہت بڑا کام انہوں نے علمی حلقے میں انجام دیا جو وہ مرشد عام بن کر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو آپ اگر مرشد عام کی فہرست تلاش کریں اور یاد کریں کون کون رہا مرشد عام، تو بہت سے نام آپ کو یاد نہیں آئیں گے، اگرچہ ان کی خدمات اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ لیکن علامہ یوسف قرضاوی کی جو خدمات ہیں، علمی خدمات، ان کی وجہ سے ان کا نام سب جانتے ہیں، پوری دنیا میں ہر علمی حلقے میں، ہر علمی درسگاہ میں علامہ یوسف قرضاوی کو جانتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کہ تحریک کے مخالف ہیں، وہ بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اصل میں اگر آدمی اپنی زندگی کا بڑا ہدف طے کر لے تو پھر وہ اس کے لیے بڑی تیاری کرتا ہے۔ بڑے اہداف بڑی تیاری کا، زیادہ تیاری کا محرک بنتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے علم کے بہت بڑے میدان کو سر کرنا ہے اور علم کے میدان میں اپنی پہچان بنانی ہے، ظاہر ہے کہ عوام کے درمیان پہچان بنانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن علماء کے درمیان ایک، یعنی ممتاز لوگوں کے درمیان ایک امتیازی مقام پیدا کرنا، یہ بہت محنت چاہتا ہے اور بہت توجہ چاہتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ عوامی رہنمائی کے لیے ایک عالم جو ہے وہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہوتا ہے، وہ پوری امت کا عالم ہوتا ہے، اور وہ اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں، گرد و پیش کے بڑے دائرے تک، وہ سب اس سے رہنمائی حاصل کریں، یہ اس کا مقام ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا علم ضروری ہے؟ دیکھیے، جب ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت ساری چیزیں وہ پڑھائی جاتی ہیں جو ہماری علمی تیاری کے لیے تو ضروری ہوتی ہیں، لیکن عوام کی رہنمائی میں ان کا رول نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں علمی تیاری ہو، اور اس علمی تیاری کے نتیجے میں پھر آپ وہ تیاری کریں خود سے جس کے نتیجے میں آپ عوام کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ نے علم بلاغت پڑھ لیا، منطق پڑھ لیا، فلسفہ پڑھ لیا، اصول فقہ کی کتابیں پڑھ لی، فقہ کی گہری کتابیں پڑھ لی، لیکن یہ سب عوام کی رہنمائی کے لیے نہیں ہے۔ عوام وہ سوالات آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ خود تیاری کرتے ہیں۔ وہ جو خود تیاری کرتے ہیں تو کن پہلوؤں سے تیاری کرنی ہے؟ تو بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، میں کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ روزمرہ کے مشکل امور، روزمرہ کے آسان امور تو سب ایک دوسرے کو بتا دیں گے، لیکن روزمرہ کے مشکل امور کی مثال کے طور پر وراثت کے مسائل ہیں، تو وراثت کے مسائل سب نہیں بتا پاتے الا یہ کہ وہ اس کی خاص طور پر تیاری کرے۔ زکوٰۃ کے مسائل سب نہیں بیان کر پاتے ہیں، مالیات و تجارت کے مسائل وہ سب لوگ نہیں بیان کر پاتے، لیکن روزمرہ پیش آتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں اور مشکل ہیں، ان کے لیے آپ کو الگ سے تیار ہونا پڑے گا، تو وہ آپ کو اس پر توجہ دینی ہے۔ دوسری چیز ہے قرآنی آیتوں کے بارے میں اشکالات۔ آپ جب عوام سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے، جب بھی آپ کہتے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھو عوام سے، تو جب وہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں سوالات آئیں گے، ان سوالوں کو وہ علماء سے پوچھیں گے۔ تو آپ کے سامنے کسی بھی آیت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا سوال آ سکتا ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ عوام سے کہ آپ پڑھیے قرآن، خود سے پڑھیے۔ دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کو قرآن کی باتیں بتاتے ہیں تو آپ سلیکٹیو انداز سے بتاتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو معلوم ہے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن جب عوام خود سے پڑھتے ہیں اور ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کے علم کے پابند نہیں ہوتے، وہ تو کوئی بھی سوال آ جائے گا اور وہ آپ سے پوچھیں گے۔ تو قرآن مجید کی اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں خود مسلم عوام کے درمیان جو سوالات اشکالات ہوتے ہیں، اور پھر جو غیر مسلموں کی جانب سے اشکالات آتے ہیں، اب اگر کوئی اشکال آیا ہے تو اس کا سب سے پہلا جواب آپ کی جانب سے آنا چاہیے۔ احادیث کی صحت کا یہ بھی پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا،
نہ احادیث کا اتنا زیادہ لوگوں کے درمیان تداول ہوتا تھا، اور نہ احادیث کے بارے میں یہ سب سوالات اٹھتے تھے۔ اب کیا ہے، سوشل میڈیا میں کوئی صبح میں ایک حدیث بنا کے ڈیزائن کر کے ڈال دیتا ہے، حدیث لکھ کے، صحیح بخاری، صحیح مسلم یا کچھ بھی، اب وہ سفر کرتی ہے۔ اب مختلف لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی اس حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ حدیث کیسی ہے، اردو میں حدیث ہے، اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا عربی متن کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کا درجہ کیا ہے۔ لوگ تو پوچھ رہے ہیں آپ سے، واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، بھائی یہ حدیث آج ہم نے دیکھی ہے، بڑی عجیب سی، آپ بتائیں اس کا درجہ۔ پھر اسلام پر ہونے والے عمومی اعتراضات، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا کہیں بھی کسی سے انٹریکشن ہو رہا ہے، غیر مسلموں سے ہو رہا ہے یا جو لبرل مسلمان کہے جاتے ہیں ان سے ہو رہا ہے، وہ آپ سے مختلف سوالات کریں گے اسلام کے بارے میں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور آپ کو ان کے سلسلے میں جواب دینا ہوگا۔ پھر تحریک کی علمی ضرورتیں ہیں، وہ تو عوام کی ضرورتیں تھیں، تحریک کی علمی ضرورتیں ہیں، تحریک کی فکر کا تعارف ہے، اس سے کے سلسلے میں سوالات ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک شخص ہے، اس نے تحریک سے وابستہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے جاوید غامدی صاحب کا کوئی لیکچر سن لیا، یا اس نے کسی اور صاحب کی کوئی تقریر سن لی، یا کوئی مضمون پڑھ لیا، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے تحریک سے متعلق، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے تحریک کی فکر کا جو تعارف ہے، وہ اس طرح کا تعارف جس سے تحریک کا امتیاز سامنے آئے، وہ آپ کو کرانا ہوگا۔ جو تحریکوں میں ہی عام طور سے انتہا پسندانہ خیالات پنپتے ہیں، جو عام لوگ ہیں جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتے، دینی جدوجہد سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے درمیان زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز نہیں ابھرتے ہیں، تحریک کے حلقے ہی میں ابھرتے ہیں، وہیں ان کو جگہ ملتی ہے، مناسب جگہ زمین ملتی ہے۔ تو حزب التحریر والے بھی جو ہے وہیں پر تلاش کرتے ہیں مناسب پودے، جو سلفی تحریک والے وہ بھی وہیں تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف جو وہ ہے رجحانات ہیں، وہ وہیں پر جا کے آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کا تعاقب اگر علماء نہیں کریں گے اور علمی انداز سے نہیں کریں گے، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ایک حلقے کے آفس میں روزانہ جو ہے وہ شام کو پہنچ جاتے تھے حزب التحریر کے کچھ نوجوان، اور وہاں جا کے وہ ایک مضمون ایک آیا ہوا تھا، پیراڈائم شفٹ کر کے وہ ان کے سامنے رکھتے تھے کہ بھائی اس کا جواب دیجئے، یہ سمجھائیے، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ اب وہ پریشان تھے، تو بہرحال انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا، اس نے اس مسئلے پر مضمون لکھا، اور وہ مضمون جب شائع ہو گیا تو پھر حلقے والے جو ہے مضبوط ہو گئے کہ جب وہ آتے تھے تو وہ مضمون دکھا دیتے تھے کہ بھئی یہ مضمون ہے، آپ کا جواب دیکھ لیجئے آپ۔ پھر موجودہ جو حکمت عملی ہے جماعت کی تحریک کی، اس کا علمی ادراک، اس کا علمی بیان، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت میں جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ شورا، نمائندگان وغیرہ کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اس طرح کی واضح علمی بنیادیں ہوں جو کہ لوگوں کو درکار ہیں، جس کو ہم تاصیل کہتے ہیں۔ تاصیل ہے نا کہ بھئی اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں، شرعی بنیادیں کیا ہیں، وہ بیان کرو۔ تو اب ان بنیادوں کا علم، ان کا ادراک، ان سے پر اطمینان، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اور پھر تحریک پر جو مختلف اعتراضات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، ان کا مدلل جواب۔ اب میں اس کے آگے بتاؤں گا کہ علمی ترقی کے لیے کچھ معاون امور، تو ایک ہے جدید فقہی مسائل سے آگہی۔ کل اس پر آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی ہے۔ مدارس میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ قدیم فقہی مسائل کی ہوتی ہے، قدیم فقہی مسائل کی تعلیم ہوتی ہے۔ جدید فقہی مسائل سے واقفیت آپ کو مدارس سے فارغ ہونے کے بعد خود حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تو ہر مدرسے کے فارغ کے پاس جدید فقہی مسائل کا ایک نصاب ہونا چاہیے جس کا وہ مستقل مطالعہ کرتا رہے۔ اسی طرح سے جو فقہی مسائل کے علاوہ جو ہر فن کی جو جدید کتابیں ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں جو جدید چیزیں سامنے آئی ہیں، احادیث کے بیان میں جو جدید لٹریچر سامنے آیا ہے، ہم ہر چیز کا قدیم لٹریچر پڑھ چکے ہیں، اور ہر میدان کا جدید لٹریچر پڑھنا اب ہمارا کام ہے، جس کے نتیجے میں ہم دنیا سے ریلیونٹ ہو سکیں گے، زمانے سے ریلیونٹ ہو سکیں گے۔
قدیم کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بنیاد مضبوط ہوتی ہے، جدید کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہم کو ریلیونٹ بناتی ہے، ہم کو زمانے سے جوڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ہر میدان کا جو جدید علم ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ اعلیٰ معیار کی دور حاضر کی زبان، عام طور سے جب جدید زبان کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی تو ہم نے پڑھ لی ہے، اگر انگریزی پڑھ لی تو ہم جدید زبان والے بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی عربی ہو یا آپ کی اردو ہو یا انگریزی ہو، زبان بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، لیکن دور حاضر کس زبان کو سمجھتا ہے، کس استدلال کو سمجھتا ہے، کس طرز گفتگو کو سمجھتا ہے، اس کو اپیل کرتی ہے وہ بات، وہ سیکھنا ضروری ہے۔ تقریر اور تحریر میں معیار کو بلند کرنا، مطالعہ اپنے آپ میں ایک فن ہے جس کے ذریعے سے آپ کم وقت میں بہتر اور زیادہ مطالعہ کر سکیں۔ کثیر لسانی صلاحیت کی اپنی اہمیت ہے کہ اگر آپ اردو کے ساتھ عربی جانتے ہیں تو آپ زیادہ دور تک آپ کی رسائی ہے، پھر اگر آپ انگریزی بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ بہت دور تک آپ کی رسائی ہے، پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی ایک رسائی ہے، آپ لکھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی اور دور تک رسائی ہو جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے اپنا ایک مضمون دکھایا، دہشت گردی ارہاب کی اصطلاح کے اوپر ایک مضمون میرا المجتمع میں شائع ہوا تھا کویت کے، وہ میں ان کو لے کے گیا کہ یہ شائع ہوا۔ انہوں نے دیکھا، اس کو غور سے پڑھا، کہنے لگے کہ اگر تم انگریزی جان رہے ہوتے اور اس مضمون کو انگریزی میں لکھتے تو یہ کئی بر اعظموں میں پڑھا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سارے کام کرتے ہوئے فوراً ایک شیڈول میں اپنے ایک حصہ بناؤ انگریزی سیکھنے کا، کہ تم پڑھنا اور لکھنا دونوں سیکھ لو اور پھر انگریزی میں یہ ساری چیزیں لکھ سکو۔ خیر، چونکہ وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ جو کام کتنا ہی اہم ہو، اگر وہ ارجنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، اور کام کتنا ہی کم اہم ہو، اگر وہ ارجنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو علمی ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن کاموں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، اپنی شخصیت کے لیے اہم سمجھتے ہیں، ان کو آپ ارجنٹ کے جھولے میں ڈال دیں کہ یہ تو مجھے ارجنٹ کرنا ہے، فوراً کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اہم کاموں کو فوری کاموں کے جھولے میں ڈالنے کے، تب تو آپ کر لیں گے اور زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، علمی ارتقاء بہت واضح طور پر ہوگا۔ اور اگر وہ نہیں کر پائے، فوری کے جھولے میں وہ نہیں آ سکا، تو وہ ٹلتا رہے گا۔ جس طرح سے میں انگریزی لکھنا آج تک نہیں سیکھ سکا، اس کی اہمیت سے واقف ہونے کے باوجود۔ وقت کی بہتر تنظیم علماء کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو مصروفیت ہوتی ہے، صبح سے دوپہر تک عام طور سے مدرسے میں پڑھانا، اور پھر اس کے لیے تیاری کرنا، اور اس کے بعد پھر وقت نکالنا علمی ارتقاء کے لیے، اور پھر وقت نکالنا علمی کنٹریبیوشن کے لیے، تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، واقعی علماء کے لیے بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے علماء نے کیا ہے، یہ ساری مصروفیات کے باوجود انہوں نے قیمتی قسم کی، گہری قسم کی علمی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ تحقیق کے جو جدید وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا، مثال کے طور پر اب آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اب ساری کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، فن رجال کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ کے پاس متعین مراجع، الیکٹرانک مراجع موجود ہے، وہاں جا کے آپ اس کی ساری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مراجع جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، کچھ مراجع جو ہے وہ اہل علم کے لیے ہیں، تو اس اہل علم والے مراجع تک پہنچنا تحقیق کے جدید وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر مکتبہ شاملہ ہے، آپ لوگوں میں سے کمپیوٹر کن کے پاس ہے؟ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ؟ اور اس میں مکتبہ شاملہ کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے؟ تو کمپیوٹر ہمارے 20 لوگوں کے پاس ہے تقریباً، مکتبہ شاملہ جو ہے 3 لوگوں کے یہاں ڈاؤن لوڈ ہے۔ تو اس کا مطلب مکتبہ شاملہ کی اہمیت کو آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ مکتبہ شاملہ اگر کسی کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ہے تو وہ بس میں بیٹھے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، چائے خانے پر بیٹھے ہوئے کسی بھی علمی تحقیق کا جائزہ لے سکتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے، فلاں کے سلسلے میں منسوب کی گئی ہے،
جس سے یہ مطلب نکالا گیا ہے، یہ جو حوالے دیے گئے ہیں، یہ سب درست ہیں یا درست نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں جدید وسائل سے استفادہ. اور پھر پریزنٹیشن کے جو جدید وسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے پی پی ٹی بنانا کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ تقریر کریں پی پی ٹی بنا کر اس طرح سے؟ تو اب یہ جو ہے، یہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم پی پی ٹی بنا کے لے کے جاتے ہیں کسی علمی مجلس میں یا کسی پروگرام میں، تو وہ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، بلکہ آگے پھر پی پی ٹی مانگتے بھی ہیں، اس کے فوٹو بھی لیتے ہیں، تو ان کی توجہ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سب تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بنائے ہیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی کمیونیکیشن کو مؤثر بنانے کے لیے بنائے ہیں، تو یہ پھر ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے. یعنی اس پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ مؤثر وسائل ہیں، اس پر تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ان مؤثر وسائل کو آپ کیسے اپنی دسترس میں لیں؟ اگر ایجاد نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کا بہتر استعمال کر لیں. تو یہ ایک وہ ہے ہمارے سامنے. جہاں تک ایک بات اور ہے کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، دور حاضر کی زبان ہو، اعلیٰ معیار کی تقریر و تحریر کی بات ہو، وقت کی بہتر تنظیم ہو، مطالعہ ہو، کثیر لسانی صلاحیت ہو، تحقیق کے جدید وسائل سے استفادہ ہو، پریزنٹیشن کے جدید وسائل ہو، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک ایک فن ہے، ایک ایک آرٹ ہے. اور اس فن کی تعلیم کا بہت ہی آسان اور سستا انتظام انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ آپ میں سے کوئی کہیں بھی سفر کیے بغیر، کسی دقت کے بغیر، بہت ہی کم پیسے میں، چند سو روپے میں ان میں سے مختلف کورس کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے ان کو. اہل علم کے لیے، تحریکی اہل علم کے لیے وسیع المشرب بننا یہ بھی بہت مفید ہے، ان کی علمی ارتقاء کے لیے بھی اور ان کے علمی پہچان کے لیے بھی، علمی اعتراف کے لیے بھی. مثال کے طور پر اگر ایک شخص فارغ ہوتا ہے ایک تحریکی مدرسے سے، جامعۃ الفلاح سے، پھر وہ دیوبند میں بھی ایک کورس کرتا ہے، وہ ندوہ میں بھی ایک کورس کرتا ہے، وہ ایک بریلوی ادارے میں بھی ایک کورس کرتا ہے، تو اگر وہ 3-4 مدرسوں میں 1 سال 2 سال رہ لیتا ہے، ندوہ میں رہ لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا جو حلقہ تعارف ہے علماء میں، حلقہ تعارف، حلقہ تعلق، وہ بہت بڑھ جائے گا. اور اس کو پھر مختلف ان حلقوں میں اس کو اور پھر ہر جگہ کی خصوصیات ہیں جو اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو علمی ارتقاء اور علمی اعتراف، یہ دونوں چیزیں اس کو بہت زیادہ حاصل ہوں گی. اسی طرح جب وہ مدارس سے آگے بڑھ کر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو وہاں کا جو علمی ماحول ہے وہ جب اس کو حاصل ہوگا تو اس سے اس کی ایک نئی علمی جہت اس کے اندر پیدا ہوگی. اور پھر جو ایسے مطالعات ہیں جو اس کے بالکل لائن سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ جب وہ کرے گا جو اب تک اس نے نہیں کیے، تو پھر اس کے اندر ایک نئی علمی جہتیں پیدا ہوں گی. مثال کے طور پر جی، جب ہم جامعۃ الفلاح میں پڑھتے تھے تو ہم نے اسلامائزیشن آف نالج کا نام نہیں سنا تھا. جب باہر نکلے تو پھر معلوم ہوا کہ ہاں بھائی فلاں شخصیات ہیں اور یہ ان کا پورا ایک وہ ہے. اس کو پڑھا تو اس سے پھر ایک نیا اضافہ ہوا. اسی طرح سے مختلف مسالک سے جب آپ کا ربط ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جماعتوں سے جب آپ کا رابطہ ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس چیز کو آپ اس سے رابطہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی علمی جہت بھی بڑھے گی اور آپ کا اس حلقے، اس مسلک میں تعارف بھی بڑھے گا. یوگندر سکند ایک ہندو ہے، اس نے تبلیغ جماعت کے اوپر پی ایچ ڈی کی، تو پورا جو ہے وہ سارے مدارس نے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور وہ ہر جگہ گیا اور اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی کہ یہ تو ہندو ہو کر اس نے مسلمانوں کے اتنے اہم موضوعات پر کام کیا. وقت کب تک ہے میرا؟ ابھی 10 منٹ ہے شاید، ہے نا. مقامی سطح پر سرگرم کردار ہم کیسے ادا کریں اپنی علمی صلاحیت کے ذریعے سے، اور اس کو جس کے ذریعے سے ہمارا علمی ارتقاء بھی ہو. تو شہر یا بستی کی ایک مسجد میں خطبہ جمعہ آپ کا ہونا ہی چاہیے،
اور وہ خطبہ جمعہ وہ امتیازی نوعیت کا ہو کہ لوگ دوسری مسجدوں سے خطبہ آپ کے یہاں سننے کے لیے آئیں، آپ کی مسجد کا خطبہ وہ مشہور ہو جائے، پہچان بن جائے۔ شہر کی ایک مسجد میں امتیازی نوعیت کا درس قرآن ہو، شہر کے کسی اسکول یا کالج میں دینیات کی آپ کے پاس گھنٹی ہو، خطبہ نکاح وغیرہ کی چیزیں بھی آپ کے پاس لوگ رجوع کرتے ہوں، اور آپ اس کے ذریعے سے آپ مستقل لوگوں کو اصلاح معاشرہ کے پیغامات دیں۔ مساجد اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ میں آپ کا فعال رول ہو، اور مختلف اصلاحی کمیٹیوں، مہمات اور پروگراموں میں آگے بڑھ کر آپ کی شرکت ہو۔ عام طور سے تحریکی علماء ان میں سے کئی میدانوں میں پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے خود مقام پر، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا مقام ہو، یہ سارے میدان آپ کو ملے ہوئے ہوتے ہیں تحریک سے باہر اپنے اثرات ثبت کرنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے۔ پھر ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ مختلف علمی حلقوں میں جگہ بنانے کی حکمت عملی۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ افتاء اور قضاء کا کورس، افتاء اور قضاء کا کورس یہ اگر آپ کر لیتے ہیں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، کیونکہ وہاں تو نہیں کرایا جاتا، عام طور سے تحریکی مدارس میں یہ کورس نہیں ہے، ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، ابھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں سے افتاء اور قضاء کا کورس کر لیتے ہیں تو عوام میں اور علمی حلقوں میں آپ کی ایک اچھی، مطلب آپ کا ایک علمی وزن ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پر سیمینار ہوتے ہیں علمی، فکری، فقہی موضوعات پر، تو اس میں آپ مقالے لکھ کر بھیجیں جیسے ہی آپ کو خبر ملے، اور بہت ہی اچھا محنت سے لکھا ہوا مقالہ ہو جس کو وہ پھر پیش کرنے کے لیے آپ کو بلائیں۔ تو جب آپ اس دنیا میں، سیمیناروں کی دنیا میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی یعنی ایک علمی سفر کے لیے ایک مہمیز مل جاتا ہے کہ پھر آپ کو مختلف نئے قسم کے موضوعات ملتے ہیں، ان موضوعات پر پھر آپ مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں، تو یہ ایک یعنی مہمیز ملتا رہتا ہے اور آپ اس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ پھر روایتی نوعیت کا نہیں ہو بلکہ امتیازی انداز کی چیزیں ہوں۔ مختلف مکاتب فکر کے رسالے ہیں، ان رسالوں میں آپ امتیازی نوعیت کے یعنی اچھے مضامین لکھیں جن کو وہ شائع کریں۔ تو اگر آپ اچھا مضمون لکھیں گے تو وہ کسی بھی مکتب فکر کے رسالے میں شائع ہوگا، اور اس طرح سے آپ کی رسائی اس مکتب فکر میں ہوگی۔ مختلف حلقوں کی جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں آپ کی شرکت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جو علمی نوعیت کے واٹس ایپ گروپ ہیں، میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، علمی نوعیت کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں آپ کی شرکت ضرور ہونی چاہیے۔ بہت سے واٹس ایپ گروپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، فیملی نوعیت کے یا اس طرح کے گروپ ہیں جس میں یوں ہی گپ شپ ہوتی رہتی، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے علمی گروپ بناتے ہیں واٹس ایپ کے جس میں وہ صرف علمی گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ ان میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں اہل علم کی ایک مجلس ملے گی، علمی گفتگو آپ پڑھیں گے، کیا کیا مسائل چھڑ رہے ہیں وہ دیکھیں گے، کس طرح سے ایڈریس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس میں آپ کی شرکت ہوگی، اور بھرپور شرکت ہونی چاہیے۔ پھر جو مختلف حلقوں کی نمایاں علمی شخصیتیں، ان سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ آپ کا رابطہ جو محدود نہیں رہے کہ صرف ہماری جو تحریکی شخصیات ہیں، تحریکی افراد ہیں وہیں تک ہے، بلکہ آپ کے علاقے میں جو دیوبند کی بڑی شخصیات ہیں، اہل حدیث بڑی شخصیات ہیں، بریلی کی بڑی شخصیات ہیں، دیگر شخصیات ہیں، ان سب سے آپ کا ذاتی رابطہ ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جن کا اس طرح کا رابطہ ہے، اور اس کے پھر فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ، ہوتا یہ ہے اس دنیا میں، مطلب ریفرنس وغیرہ کا اور سپورٹ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ عالم ہیں لیکن آپ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی میدان ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا ماحول بنے ایک گروپ کے اندر کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو اس معاملے میں آگے بڑھائیں گے، سپورٹ کریں گے، تو مختلف حلقوں میں ایک دوسرے کا تعارف کرائیں گے اور مختلف مواقع کے سلسلے میں ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ ہمارے شیخ عبداللہ منہام صاحب ہیں کیرلا میں،
تو ان کے پاس مختلف عرب ممالک میں ہونے والی سرگرمیوں کی اطلاعات آتی رہتی ہیں، تو وہ اپنے مختلف ساتھیوں کو بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. وہ خود شریک بہت کم ہوتے ہیں، لیکن دوسرے شریک ہوں تحریک کے افراد، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. حسب موقع آپ نام پیش کریں، پھر علمی مجالس کا خود تحریک کے علماء انعقاد کریں اور اس میں دعوت دیں لوگوں کو. امین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا کہ وہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری تھے. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمیناروں میں تحریک کے علماء کی نمائندگی ہو، اور وہ اس کے لیے ادھر بھی متوجہ کرتے تھے اور ادھر بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کے لیے دعوت نامہ ایشو ہو اور یہ ہو. امارت شریعہ مختلف جگہ پر ہے، بہار میں ہے، کرناٹک میں ہے، دوسری جگہوں پر ہے، لیکن وہاں تحریکی علماء کی موجودگی ظاہر ہے کہ وہ برائے نام ہے، وہاں پر بھی ہونی چاہیے. ملت کا ادارہ ہے تو آپ کی موجودگی وہاں کیوں نہیں ہوگی؟ علماء کا عالمی فورم ہے، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین وغیرہ، وہاں پر بھی اب ہمارے صدیق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی تحریک کے نوجوان علماء کو الاتحاد العالمی سے متعارف کرایا، فارم بھیج کر وہاں ان کو ممبر بنانے کی کوشش کی. ملک میں مختلف علمی پروگرام ہوتے ہیں، بیرون ملک علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کے سلسلے میں ایک دوسرے کے لیے مدد کی جائے کہ وہ وہاں شریک ہو، اس میں چاہے آن لائن شرکت ہو یا آف لائن شرکت ہو. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک جگہ ایک جماعت کا ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے، علمی نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے، فکری نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے. پوچھا یہ جائے کہ آپ کا لیکچر کس موضوع پر رکھا جائے، کس موضوع پر آپ کا لیکچر رکھا جائے، موضوع بتائیے. ایک فکری مجلس ہے، بہت بڑی فکری مجلس ہے، اور اس میں جو ہے آپ کا لیکچر رکھنا ہے، تو کس موضوع پر آپ کا لیکچر رکھا جائے؟ تو آپ سوچیں گے نا کہ کس موضوع پر میری تیاری ہے، کس موضوع پر میں ایک اچھا علمی فکری مقالہ لکھ کر اس میں رہنمائی کر سکتا ہوں. اگر میں کسی موضوع پر تیار نہیں ہوں، میرا کسی موضوع پر لیکچر نہیں رکھا جائے کیونکہ میں تیار ہی نہیں ہوں اس پر، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی جو ارتقاء کا سفر ہے وہ میرا کہیں رک گیا ہے. تو اس موضوع کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، اس سوال کو اگر آپ سامنے رکھیں گے کہ کس موضوع پر آپ کا لیکچر رکھا جائے جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا، اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی خود اپنے لیے تشفی بخش جواب نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ابھی تک کسی ایک بھی موضوع پر ٹھیک سے تیار نہیں ہو سکے. اور یہ بہت بڑا مطلب یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ یا میں افسوس کروں، یہ اس لیے ہے کہ پھر میں اپنی تیاری بڑھا دوں، اس لیے بڑھا دوں تاکہ احتجنا الی علمہ واستغنا عن دنیانا. تو میرے علم کے محتاج کب ہوں گے؟ دنیا جو ہے وہ میرے علم کی محتاج کس صورت میں ہوگی؟ اسی صورت میں نا کہ کوئی موضوع ہے، اس پر وقت کا کوئی ایشو ہے، اس پر بحث چل رہی ہے، لوگ مجھ سے رہنمائی چاہتے ہیں، اور اگر میں رہنمائی نہیں کر سکوں تو پھر گویا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہو سکا، اور دوسرے لفظوں میں میرا جو علمی ارتقاء ہے وہ کہیں جا کر رک گیا. تو یہ جو اس موضوع پر میں نے مختلف اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی پہچان بنائیں، پوزیشن حاصل کریں، مقام پر پہنچیں، حصہ لیں، کنٹریبیوشن ہو، اس کا علمی ارتقاء سے اصل میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کے پاس اہداف نہیں ہو اچیومنٹ کے لیے، چھوٹے چھوٹے اہداف، تو پھر آپ کو موٹیویشن نہیں ملتا ہے محنت کرنے کا. لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بہت سے اہداف ہوں بڑی منزل تک پہنچنے کے، تو آپ کو موٹیویشن ملتا رہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے مقامی سطح پر سرگرمیوں کے مقامات کا ہونا ضروری ہے، اور مقامی سطح سے باہر ہٹ کر ایک تحریکی سطح پر بھی ضروری ہے، اور پھر پورے جو علمی دنیا ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ وہاں پر آپ کو کہاں کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں کہاں قدم رکھنا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ قدم اٹھائیں گے. اگر یہی نہیں معلوم ہو قدم کہاں رکھنا ہے تو پھر آپ کیوں قدم اٹھائیں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے؟
تو آپ کے قدم کہاں کہاں پڑنے ہیں یہ آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔